میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ گورنمنٹ کو سمجھانے کا کام اپنے ذمے لے رہے ہیں، اللہ ان کے کام میں برکت دے اور ان کے کام کے اچھے نتیجے پیدا کرے، اور جن لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا کام گورنمنٹ کو سمجھانا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام کچھ اور ہے، تو وہ بھی جو کام کر رہے ہیں میں ان کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے کام کا اچھا نتیجہ پیدا کرے۔ یہ سارے کاموں کی ضرورت ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی توانائیوں کو کہاں کنزیوم کریں گے۔ میں جس کولیبریشن کی بات کر رہا ہوں، لوکل لیول پہ الحمدللہ بہت اچھے کولیبریشنز بہت سی جگہوں پہ ہوئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے پاس بھی مشینری ہے۔ میں ابھی کل رات کی میں ہمارے ایک دوست ہیں سبی میں، انہوں نے مجھے وہاں کی سچویشن بتائی۔ مطلب میں چونکہ گراؤنڈ لیول پر الحمدللہ بہت سے علاقوں سے کنیکٹڈ ہوں، تو لوکل لیول پر بہت سے لوگوں کے پاس ٹریکٹرز ہیں اور کچھ مشینری لوکل لیول پر پرائیویٹلی بھی پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے پاس موجود ہے۔ بعض گاؤں ایسے ہیں جن کے پاس کچھ مشینری اویلیبل ہے، لیکن ان کے پاس علم آئیڈیا کی کمی ہے۔ مطلب بعض اوقات یہ اس وقت اس سچویشن میں سجھا نہیں دیا، مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں کیا، تو وہ ساری کوششیں پانی کو ڈرین کرنے کی طرف ہیں۔ پانی تو ڈرین نہیں ہو رہا۔ ایک چیز میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بعض درخت ایسے ہیں جو بڑی تیزی سے گرو کرتے ہیں، اور جو ویٹ سوائل ہے وہ اس کے اوپر لگ سکتے ہیں، یعنی تھوڑا سا پانی اترے تو وہ زمین کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی بعض جگہوں پر جہاں زمین کو نقصان پہنچا ہے یا وہاں کچھ ایسی سیلینٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوا ہے، تو خاص طور پر جو لوور سندھ ہے وہاں پر یہ پرابلم ایکسپیکٹڈ ہے، گھاروں وغیرہ کی سائٹ پر، تو وہاں پر ایسے درخت مثال کے طور پر یوکلپٹس کا درخت لگایا جائے تو اور وہ بڑی تیزی سے گرو کرے گا۔ یا بعض جگہوں پہ بانس کا درخت بھی بہت مفید ہوگا، یہ بہت زیادہ پانی لیتا ہے، بہت زیادہ پانی کنزیوم کرتا ہے، اور یہ کافی چیزوں کو نیوٹرلائز کرے گا۔ اور سیلاب جو ہے، جیسے سیلاب کا ایک فائدہ بتاؤں میں کہ جو سمندروں کوسٹل جو لینڈز ہوتی ہیں اس کے اوپر ویٹ لینڈز ہوتے ہیں۔ پاکستان کا بہت اچھا ویٹ لینڈ ایریا ہے، تو ویٹ لینڈز جو ہیں وہ نیچرل ریجنز ہیں اور وہ ہیبیٹیٹ ہے، بہت ساری ایک پوری نیچر کی سائیکل اور ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا ایک بہت زبردست کردار ہے، تو سیلاب اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آپ نے یہ بات کی کہ کنزیومرزم تو ایسی رہے گا، تو دنیا کیسی رہے گی، یہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں جو سمجھ آیا تھا کہ تمہیں کیسا رہنا ہے، تو تم ویسا رہے یا نہیں رہے۔ ایک اصولی سطح پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیداوار کا حد سے زیادہ بڑھنا، اوور پروڈکشن اور ہائپر کنزیومرزم، یہ اپنی جگہ ایک پرابلم ہے، اور اگر یہ پرابلم گلوبل اور میکرو لیول پر ہے اور 8 ارب کی آبادی یا 7.5 ارب کی آبادی اس کے اندر اپنے آپ کو بری طرح سے اس کے سپرد کر چکی ہے اور اس سائیکل کا حصہ بنی ہوئی ہے، تو ایک انڈیویجول لیول پر مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں ایک سال میں کتنے کپڑے بناتا ہوں اور کتنے کپڑے مجھے بنانے چاہیے، میں کتنا پانی کنزیوم کرتا ہوں اور کتنا پانی مجھے کنزیوم کرنا چاہیے، میری فیملی کا جو پوری فیملی کا بجلی کا کنزمپشن ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ بھئی میرے یہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرق نہ پڑے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ فرق پڑے یا نہیں پڑے، لیکن اصولی طور پر جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے آپ اپنے لیول پر وہ کام کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کی اویئرنس اپنے حلقہ احباب میں دیتے ہیں، ان کو یہ علم دیتے ہیں کہ فطرت کی فورسز سے لڑائی نہ کرو اور ان چیزوں کے ساتھ ایک محتاط رویہ اختیار کرو۔ آپ کے ملنے والوں میں کچھ لوگ آپ کی پریکٹسز اور آپ کے جذبے اور آپ کے استدلال اور آپ کی ریزننگ سے متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ چیز آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز یہ ہے، اس وقت دنیا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یعنی کیپٹلزم یا جو کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہے وہ تو اس کے لیے تو یہ چیز بہت پسندیدہ نہیں ہے نا کہ گروتھ کم ہو، یا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ ذرا سی کم ہو جائے یا کنزیومرزم کم ہو جائے۔ ہمیں گروتھ ریٹ کو، مطلب وہ والا جو گروتھ ریٹ ہے، مطلب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے یہ۔ لیکن اس کے اوپر بڑی یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ یو ایس جو ہے اس کا ایک بالکل الگ نقطہ نظر ہے، چائنا کا ایک بالکل الگ نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ پاورز کا کیا معاملہ ہے وہ ان کا معاملہ ہے۔ یہاں تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اور میں اپنی سطح کا اگر کام کریں گے تو ہی ہمارے اندر ایک مورل کریڈیبلٹی ہوگی کہ ہم
وہ مطلب یہ وائس یا کم از کم ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کی کسی کے سامنے رکھ سکیں. لیکن ہماری ذاتی زندگی کیسی ہے میں تو ابھی صرف یہ والی بات عرض کر رہا ہوں. ہمارا شارٹ ٹرم پلان ہمارے لیے لانگ ٹرم فائدے کی ریزن بنے گا. لانگ ٹرم کہتے ہیں اس دنیا سے انتقال کے بعد جو نیور اینڈنگ ٹرم شروع ہوگی وہ لانگ ٹرم ہے ہمارا. آپ اور میں نے 10-15 سال دنیا میں رہنا ہے. اگر ہم نے اپنی سطح پر یہ کام کر دیا تو ایک بہت زبردست چیز ہوگی. میں جس ماڈل ولیج کی بات کر رہا ہوں میں نے اس ماڈل ولیج کا ایک پورا کانسیپٹ پیش کیا ہے, اور ابھی چونکہ ہم بہت انیشیل لیول پر ہیں, جب وہ اس پہ ہمارا کچھ کام چل رہا ہے, جب ہم اس لیول پر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو پھر پیش بھی کریں گے. لیکن ابھی تو ہم خود بھی ایکسپیریمنٹل اسٹیج پر ہیں اور ابھی ہم خود بھی اس پہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں. لیکن جس بات کی یعنی آپ کا پرسنل کاربن فٹ پرنٹ یہ ریڈیوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے. مطلب یہ میرا اور آپ کا, ہم جو 400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 400 لوگ اگر آج یہ ریزولوشن پاس کریں کہ امریکہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, بائیڈن صاحب کو توفیق نہیں ہوگی, چائنا کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی, پاکستان کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو بس کچھ نہیں ہوگا, تو پھر ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی جگہ کریں. اور آپ دیکھیں گورنمنٹ میں جو بندے آتے ہیں نا وہ بھی انسانوں میں سے ہی آتے ہیں, وہ بھی مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ آسان کرے گا, ہم اپنے حصے کا تو کام جو کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کے انڈیویجول کے کرنے سے بھی بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے ہر ایک کو اللہ نے ایک اپنی آڈینس یا سرکل دیا ہے, یہ اب ایک اتفاق ہے کہ اللہ نے مجھے ذرا زیادہ لوگوں کو متوجہ کر دیا جو میری بات سن رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بھی جو لوگ سن رہے ہیں اور وہ جو پروسیس ہے اور آپ کے عمل بھی جن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اس کا جو معاشرے پہ اثر ہے وہ کوئی چھوٹا اثر نہیں ہے, وہ بہت بڑا اثر ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک مطلب آپ اپنی جگہ ایک قیمتی کام کر رہے ہیں. بس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اصولی طور پر جس چیز کو ٹھیک سمجھے ہیں اس کو اختیار کرنے, اس پہ عامل ہونے, وہ ہماری پرسنل اور فرسٹ رسپانسبلٹی ہے. بس یہ تو ہم کریں انشاءاللہ. باقی جیسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, میری اکراس دا بورڈ میری بہت سارے لوگوں سے جو انٹریکشن ہوتا ہے تو میں بہت ساری چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ول مجھے کسی نہ کسی سطح پر ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بندہ ضرور ملتا ہے جو مخلص بھی ہے, جس کے اندر ول بھی ہے, لیکن اسے شاید بعض اوقات وہ ہولسٹک پکچر یا براڈ پکچر اس کو نہیں ملی ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ علمی نوعیت کے ڈسکشنز ہوں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ملے.